بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں الٹا لیٹ کر سوتی ہیں، ایسی عورتیں جماع کی شوقین ہوتی ہیں۔ گوری عورتیں کالے اور سانولے مردوں کے ساتھ سونا پسند کرتی ہیں۔ جس عورت کے بال زیادہ لمبے ہوں، ایسی عورت پیار کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے دانت سفید ہوں، وہ عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ عورت کو جاپانی پھل کھلا کر اس کے پاس جانے سے عورت مطمئن ہو جاتی ہے۔ عورت تین چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے: تعریف، دولت اور زیور۔ چھوٹے قد والی عورتیں لمبے قد والے نوجوانوں میں دلچسپی ہوا کرتی ہیں۔ جس عورت کے ہونٹ باریک ہوں، ایسی عورت بہت مشکل سے مائل ہوتی ہے۔ کالے سیاہ بالوں والی عورتیں اکثر زیادہ تعریف کرنے سے پھنس جاتی ہیں۔ جو عورتیں بہت جلدی رونا شروع کر دیتی ہیں، ایسی عورتوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ کالے خرگوش کا لعاب بدن پر مسلنے سے آدمی کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے آدمی کا وقت بڑھتا ہے۔ معدے میں گرمی ہو گئی ہو تو سونف والا پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ سر میں بادام کا تیل ڈالنے سے انسان کی یادداشت بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے گرنا شروع ہو گئے ہوں تو سمجھو قوت میں کمی آ رہی ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہوتی ہے، ایسی عورتیں غصے کی تیز اور دولت کی لالچی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کا دماغ بھی موٹا ہوتا ہے۔ رات کو جو کھانا پیٹ بھر کر کھاتا ہے، وہ بہت جلدی ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں لمبی نیند سونے کی عادی ہوں، ایسی عورتیں قسمت کی دھنی ہوتی ہیں۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے دماغ کمزور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے پیٹ بھر روٹی کھانے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ضرور خوشی دے دینا۔ جو کچھ تم نہیں جانتے ہو پوچھ لو، کیونکہ پوچھنے کی ذلت عزت اور دانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی انعام ہے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ جو بندہ اپنے خلوص کی قسمیں کھائے، اس پر اعتماد نہ کریں۔ اعتماد کا پودا بہت آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ نیک کام کی فکر اس کے کرنے کا سبب اور برے کام کو اچھا نہ سمجھنا اس سے دور رہنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر دنیا میں دولت کو برابر بھی تقسیم کر دیا جائے تو بھلا چہروں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ انسان جتنا حکومت پر اعتبار کرتا ہے، اتنا اعتبار اور بھروسہ اگر وہ خود پر کر لے تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس بندے کا ہر جگہ احترام اور شوکت سے استقبال ہوتا ہے جو کم گو اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ سوال ایسی بلا ہے کہ انسان کیسا ہی بولنے والا ہو، مگر سوال کی عادت سے زبان کمزور ہو جاتی ہے، ضمیر بزدل ہوتا ہے۔ جن برے کاموں کو یہ روک نہیں سکتا، ان کا جواز تلاش کرتا ہے۔ جو انسان زور سے کہکا مارتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا ذہن اندر سے خالی ہے اور بے وقوف ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم کبھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں نہ بیٹھو۔ جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اپنے قابل مشورہ معاملات میں عقل مندوں سے مشورہ کیا کرو تاکہ غلطی اور ندامت سے محفوظ رہو۔ اگر نکتہ چینی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کہو اور کچھ نہ بنو، صرف چپ رہو۔ 3 چیزیں بڑھاپا لاتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ جمع کرنا۔ 3 چیزیں جوانی لاتی ہیں: کم جمع کرنا، کم کھانا، کم سونا۔ غریب جب ابھرنا چاہے تو اسے چاہے کہ زحم لگانے کے ساتھ ساتھ زحم کھانے کا حوصلہ بھی پیدا کرے۔ 3 چیزیں غم لاتی ہیں: وقت ضائع کرنا، سستی کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ 3 چیزیں خوشی لاتی ہیں: محنت کرنا، صبر کرنا، مسکین کو کھانا دینا۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے لیکن تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ محنت ہمیں 3 بری خرابیوں سے بچائے رکھتی ہے: بے لطفی، بدی اور غیر سے احتجاج۔
انسان کے طرف سے اسے گنہگار نہیں بنا سکتے جب تک اس کا دل گنہگار نہ ہو۔ جو لوگوں کی نسبت بدگمانی رکھتا ہے وہ اپنے ہر معاملے کو خوب سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ درخت دوسری تمام چیزوں کی نسبت اپنے ماحول کے سانچے میں بہتر ڈل جاتے ہیں۔ روز چلنے پھرنے کے لیے وقت ضرور نکالو، ورنہ بیماری کے علاج کے لیے وقت نکالنا پڑ جائے گا۔ دولت سمیٹنا انسانیت کی معراج نہیں، بلکہ مہربانیاں بانٹنا انسانیت کی معراج ہے۔ تاریخ کے مادی نظریہ کی روح سے حقیقی زندگی میں فیصلہ کن سر کی پیداوار اس کی تکرار ہے۔ جب دوسرے بول رہے ہوں تو مت بولو، جب دوسرے کھڑے ہوں تو نہ چلو۔ جو بندہ انجام کار کو سوچتا ہے وہ آفتوں اور مسائل سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ نہ صرف خدا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بلکہ مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک غیرت مند انسان کے دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں کی روح الگ ہوتی ہے۔ خاص انسان وہی ہے جسے اپنے مالک سے حقیقی عشق ہو اور وہ عشق میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے۔ انسان گناہوں کے جذبات کا تان دارا جب روکے نہیں رکتا تب فن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ہنر ہو۔ جس کے پاس ہنر نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو کسی جاہل کی باتوں میں آ کر اپنے اچھے دوست سے دور ہو جائے۔ ایسا بندہ جو علم کا اہل ہو اور اسے علم نہ سکھایا جائے تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اہل کو علم سکھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اپنی آنکھ سے آنسو اتار کر اس کے منہ میں ڈال دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نفاق، غرور اور خود استائی، غصہ، ضد اور جہالت وہ صفات ہیں جو شیطانی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو بندہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ جو بات پر قسم کھائے تو سمجھ جاؤ وہ جھوٹا انسان ہے، وہ اعتماد کے قابل نہیں۔ جو شخص سوچ بچار سے کام نہیں لیتا لوگ اس پر ہنستے ہیں اور وہ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس بندے نے اصل راہ پا لی جس نے اپنے نفس کا پیچھا کر کے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں اور کھانے کی جس کے ساتھ صحبت کی کوئی دلیل نہیں۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قائم رہنا اور اپنے گناہوں پر نادم رہنا۔ زندگی کے سوا کوئی دولت نہیں، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں۔ جس شخص کا دل دنیا میں رہنے کو چاہتا ہے اسے یہاں کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ اوون کا گوشت کھانے سے ہڈی مضبوط ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگ گنے کا زیادہ استعمال کیا کرتے ہیں ان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوا کرتا۔ مچھلی کھانے کے بعد تھوڑا سا اچار چاٹ لینے سے مچھلی جلدی ہضم ہو جایا کرتی ہے۔ انار کے استعمال سے قبض کی شکایت دور ہو جایا کرتی ہے۔ روزانہ ایک سیب صبح کے وقت کھا لینے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے جسم کے مختلف جوڑوں میں درد نہیں ہوا کرتا۔ راتوں کو دیر تک جاگنے سے آنکھوں کے نیچے حلقے نمودار ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک چمچ شہد میں تھوڑا سا اسپغول کا چھلکا ملا کر کھا لینے سے معدہ متاثر نہیں ہوتا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد مالٹا کبھی مت کھاؤ ورنہ ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلغم کی تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ بس قہوے کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے کی زردی کھایا کریں۔ جو لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں وہ اکثر سستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ دہی میں ایک چمچ زیتون کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بالوں میں موجود کمزوری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ رات کو کھیرے کا کاٹ کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ چہرے پر مسلیں، چہرے کا رنگ زرد کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ سر کے بال گرنا رک جائیں گے۔ بس بالوں میں بکری کا تازہ دودھ لگانا شروع کر دیں۔